السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ ساری تعریف و تسبیح رب الارباب کے لیے ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو حی القیوم ہے، جو زندگی کا دینے والا ہے اور موت کا دینے والا ہے۔ کروڑوں درود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بیچ یہاں پر چولہ کے فارم ہاؤس میں بات کرنے کا موقع دیا ہے، اور آج ہم تمام لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اللہ کا ڈر کس طریقے سے ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرتے ہیں، تقویٰ اور توبہ کے اوپر میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے میں ہمارے اندر مائیں بہنوں سے کہوں گا کہ جو بچے آواز کر رہے ہیں، جو بچے تھوڑا گڑبڑ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر اگر نظم و ضبط کا جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تاکہ تمہارا خاتمہ اسلام پہ ہو، تاکہ تمہارا خاتمہ مسلمانیت پہ ہو۔ اس ضمن میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، آپ کے ایک صحابی اچانک بیمار پڑ چکے ہیں۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ کے ایک صحابی اچانک بیمار پڑ چکے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، وہ صحابی کی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں۔ آج کل ہمارے پاس کیا ہوا، کوئی بیمار پڑتا ہے تو ہم لوگ کوئی مزاج پرسی کے لیے نہیں جاتے۔ کوئی ہمارا رشتہ دار ہاسپٹل میں ہوتا ہے، کوئی ہمارا رشتہ دار کہیں گھر میں بیمار پڑتا ہے، کسی کی ایج بڑھ جاتی ہے، کوئی بیمار پڑتا ہے، تو ہم لوگ مزاج پرسی کے لیے آج کل نہیں جا رہے ہیں۔ یا کوئی محلے والا بیمار پڑتا ہے، کوئی ہاسپٹل میں ہوتا ہے، تو ہم لوگ اس کے لیے دیکھنے نہیں جاتے۔ دوسرے مسلمان کی مزاج پرسی کے لیے ہاسپٹل جاتا ہے یا اس کے گھر جاتا ہے، اس کی مزاج پرسی کرتا ہے، تو وہ جتنا راستہ چل رہا ہے کیا ہے، اتنا راستہ وہ ایسے چل رہا ہے جیسا کہ جنت کے باغوں میں جس طریقے سے چل رہا ہے ویسے چل رہا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے مزاج پرسی کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کی مزاج پرسی کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی سے جا کے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، آپ کیوں بیمار پڑے ہیں؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، جب میرے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے اللہ کے نبی، جب میں یہ آیت سنا ڈر کے مارے میں بیمار پڑ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے اس ڈر اور اپنے اس خوف کو جاری رکھ تاکہ قیامت کے دن تجھ پہ رحم کیا جائے۔ اللہ کے نبی یہ بول کے گئے تھے، کچھ گھنٹے ہوا، کچھ دن گزرے، صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، وہ جو آپ کے صحابی کا انتقال ہوا ہے، ان کے کانوں سے اور ان کی ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ جو صحابی بیمار پڑ چکے تھے، ان کے کانوں سے اور ان کے ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وہ صحابی کے جنازے کے پاس جاتے ہیں، جا کے ٹہرتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس کے اوپر اتنا طاری ہو چکا تھا، اتنا طاری ہو چکا تھا کہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بولے۔ اللہ کا ڈر ہے جو ہمارے دلوں سے جاتا رہا دوستو۔ ہمارے پاس اذان کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن مسلمان مسجد کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آواز آتی ہے مسجد سے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ آواز آتی ہے مسجد سے، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف۔ مؤذن فجر میں اذان دیتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہم کانوں سے تو سنتے ہیں لیکن بستر ہم کو چھوڑنا نہیں گوارا، کیونکہ شیطان کیا کیا، ہم کو سلا رہا ہے۔ یہ جو شیطان ہم کو سلا رہا ہے، اس سے ہم کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ کیوں جاگنا ہے؟ تمام لوگوں کو معلوم ہے، ہم جتنے لوگ یہاں آئے ہیں، کووڈ کا جب معاملہ ہوا 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے، ہم تمام لوگوں نے دیکھا ایسی بیماری اللہ تعالیٰ زمین پہ لے کے آئے، وہ بیماری کا حل لوگوں کو نہیں مل رہا تھا۔ اللہ کا ایسا عذاب آیا، ہم لوگ اللہ کی مسجدوں کی طرف نہیں جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے ناراض ہو گئے، اتنے ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ساری مسجدوں کو بند کر دیا۔ دنیا کی ساری مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بند کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کو بند کر دیا۔ کیوں بند کر دیا؟ ہم تمام لوگوں کو نظر ڈالنا ہے، کیونکہ ہم لوگ اللہ کے سامنے نہیں جھک رہے تھے، ہم لوگ دنیا داری میں اتنے مشغول ہو گئے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے چلا گیا اور ہم لوگ نماز کے پابند نہیں ہو رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے ناراض ہو گئے اللہ تعالیٰ بند کر دیا۔ کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف رکے گا، ہم تمام لوگوں نے دیکھا، اور جب ہم نیوز میں دیکھ رہے تھے تو ہمارا دل تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی بند ہو چکا ہے۔ کیوں بند ہوا تھا دوستو؟ نظر ڈالنا ہے۔ یہ جو تقویٰ ہے، اللہ کا جو ڈر ہے، ہمارے دلوں سے جا چکا تھا۔ ہم نے اللہ کی مسجدوں میں سجدہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ فجر میں 2 لوگ، ایک امام صاحب، ایک مؤذن صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صف کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ محلے میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ 400 لوگ رہتے ہیں۔ محلے میں کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ 500 لوگ رہتے ہیں، لیکن اللہ کی مسجدوں کو کتنے لوگ آباد کر رہے ہیں؟ 2 لوگ، 3 لوگ، 4 لوگ۔ کیا ہم کو اللہ کے پاس جواب دینا نہیں ہے؟ کیا نماز اتنی ایسی چیز ہے؟ نماز کی معافی نہیں ہے، ہر چیز کی معافی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ہم نے ستون کو توڑ دیا، ہم نے ستون کو ڈھا دیا۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ پلر اسلام کا ہے، نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ نماز دین کا ستون ہے، اور جو نماز نہیں پڑھیں گے وَمَن تَرَكَهَا هَدَمَ الدِّينَ، جو نہیں پڑھے گا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ ایک ہی کڑی ہے، ایک ہی پکڑ ہے، جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ تمام برائیوں میں چلا جاتا ہے، جو نماز پکڑ لیتا ہے تمام برائیوں سے رک جاتا ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے تمام برائیوں سے روکتی ہے، لیکن مسلمان اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا نہیں چاہتا۔ 5 وقت کی نماز نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ تو پڑھیں گے، جو پابند ہے وہ 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتا ہے، جو پابند ہے تہجد میں اٹھتا ہے، جو پابند ہے اشراق بھی پڑھتا ہے۔ جو نہیں پڑھتے میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ پابند ہو جائیے، وقت بہت کم ہے۔ دیکھیے 40 سال کا نوجوان کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا۔ 42 سال کا کیا ہوا؟ ارے سامنے کا بچہ تھا بھائی، رات میں بات کیا، صبح میں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کیوں؟ جو لوگ ایمان سے ہٹ جاتے ہیں، جو اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں، 3 طریقے کا عذاب ہم تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔
پہلا عذاب ظالم قوموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا جو ایمان میں کمزور ہوں گے۔ مسلمان اگر ایمان میں کمزور ہو گیا، نماز کی پابندی نہیں کیا، اللہ کے دین کو جس طریقے سے پکڑنا ہے نہیں پکڑا، چھوڑ دیا، ایمان سے غافل ہو گیا، اللہ کی مسجدوں سے غافل ہو گیا، 3 طریقے کا عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ پہلا عذاب ظالم قوموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ کون سی قوم ہمارے اوپر مسلط ہے؟ نظر ڈالیے، تمام لوگ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہوئے۔ ظالم قوموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ دوسرا عذاب، آسمان سے بارش کو روک دیا جائے گا۔ تیسرا عذاب جو سب سے بھیانک عذاب ہے، تیسرا عذاب، تم کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملے گا، اچانک تم کو ہلاک کر دیا جائے۔ کیا ہم لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اتنے ایکسیڈنٹس ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کاماریڈی سے ایک گاڑی آ رہی تھی، سامنے سے ایک لاری آئی، کالس میں سارے کے سارے خاندان کے 8 لوگ ہلاک ہو گئے۔ کیا ہوا؟ ارے بھائی گاڑی آئی، ایکسیڈنٹ ہوا، سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ ایک صاحب باہر نکلے، ٹھوکر لگی، اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے۔ کیا ہوا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک نوجوان، 25 سالہ نوجوان، بخار کی حالت میں ہوا، 8 دن کا بخار تھا۔ 8 دن کے بخار میں کیا ہوا؟ ہاسپٹل لے گئے، دیکھے ٹیسٹ کرنے تک ٹائم لگ گیا، ڈینگو کا بخار تھا، اس کے پلیٹلیٹ کاؤنٹس کم ہو گئے اور اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہم لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں دوستو؟ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ہم تمام لوگوں کو نظر ڈالنا ہے۔ کس کا نمبر کب آنا ہے نہیں معلوم۔ اللہ کے پاس ملاقات کرنے جانا ہے، اللہ سے ملنے جانا ہے، خبر میں جانا ہے۔ اگر خبر میں جانا ہے تو ہم تمام لوگوں کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر دل میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیے کہ تقویٰ ہے کیا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر، آپ جب سفر کر رہے تھے، سفر کرنے کے دوران کیا آپ کو راستے میں کانٹوں بھرے جنگل ملے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں کانٹوں بھرے جنگل ملے۔ تو عمر آپ کس طریقے سے آئے؟ تو بولے میں ان کانٹوں بھرے جنگل سے بچتا ہوا آیا بولے۔ تب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو دنیا ہے یہ کانٹوں بھرا جنگل ہے، اس سے بچ کے جو آ گیا، جو صراط مستقیم پہ چلا، یہی تقویٰ ہے بولے۔ تقویٰ، اللہ کا ڈر یہی ہے۔ جو انسان گناہوں سے بچتا ہے وہی تقویٰ ہے۔ جب کوئی کام کرتا ہے، کام کرنے سے پہلے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ کام اگر کروں گا تو غلط ہے۔ اللہ کے ڈر سے اگر کوئی برے کام سے بچ جاتا ہے تو یہی تقویٰ ہے، اور ہم تمام لوگوں کو تقویٰ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا۔ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ تقویٰ ہمارے دلوں میں ہے دوستو، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قرآن میں 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ یہ آیت آتی ہے، ان اللہ مع المتقین۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہو گئے تو دنیا میں کوئی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کا اسی لیے تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ کیوں اختیار کرنا ہے تقویٰ؟ قیامت کا دن بہت بڑا بھیانک دن ہے۔ قیامت کا دن اتنا بڑا بھیانک دن ہے، قیامت کا ایک دن جو ہوگا 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور سورج نیچے آ جائے گا، لوگوں کے بھیجے پک رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کریں گے؟ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے